السلام علیکم ناظرین، میں آصف خان ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کا پارٹی قائدین اور عوام کے لیے اہم پیغام، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد حکومتی اتحاد کی وضاحتیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اہم پیغامات، اور 190 ملین کیس اور جی ایچ کی حملہ کیس میں عمران خان صاحب کو کیا نئی سزائیں مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی، ان پر بات کریں گے۔ اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججز کی کو جو ہے حکومت کی جانب سے بڑا ریلیف دیا گیا ہے، اور آئی جی اسلام آباد پر مقدمہ، ان تمام موضوعات پر تفصیلی بات کریں گے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کا صحافیوں اور وکلاء سے گفتگو ہوئی، جو کورٹ رپورٹر صحافیوں نے رپورٹ کی ہے۔ عمران خان نے اہم پیغام اپنے اور عوام اور پارٹی قیادت کے حوالے سے جاری کیا ہے۔ ملک میں جمہوریت نام کی رہ گئی ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک میں آزاد عدلیہ جمہوریت کی ضمانت ہوتی ہے، اور قانون کی بالادستی اور انصاف کسی بھی معاشرے میں ضروری ہوتا ہے، اور ملک میں میڈیا پر مکمل کنٹرول ہے۔ میرا کوئی بیان میڈیا پر چلتا ہے نہ اخبار میں چھپتا ہے، یہ جو مرضی کر لیں، انہیں اب کوئی نہیں پوچھے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے ملک کو مینڈیٹ چوری کیا ہے، اس چوری کو چھپانے کے لیے یہ غیر آئینی ترامیم اور قانون سازیاں کی گئی ہیں۔ غیر آئینی پارلیمنٹ، غیر آئینی صدر اور فارم 47 کے حکمرانوں نے ملک میں فسطائیت، رہزنی پھیلائی ہوئی ہے۔ اس ترامیم کا مقصد صرف پاکستان کے عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے۔ آرمی چیف کے مدت ملازمت میں توسیع اس صورت میں فوج کا اندرونی معاملہ ہوتا جب آرمی چیف نیوٹرل ہوتے، اور موجودہ آرمی چیف ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، اور ناجائز حکومت نے آرمی چیف کو توسیع اس لیے دی تاکہ مارے گئے ڈاکے کو تحفظ مل سکے۔ یہ بہت اہم معاملہ تھا، اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اپنی ساری پارٹی اور ٹکٹ ہولڈرز، وزراء، سینیٹرز اور ایم این ایز اور پارٹی قیادت کو، عوام اور سب کو کہتا ہوں کہ احتجاج کی تیاری کر لیں۔ جو پارٹی عہدیدار وزراء احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا، اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حقیقی آزادی کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ مجھے ناحق انہوں نے قید میں رکھا ہوا ہے، اور ڈنڈے کے زور پر حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ امید ہے کہ ٹرمپ نیوٹرل ہوں گے، جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے۔ حسین حقانی نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر میرے خلاف لابنگ کی ہے، اس پر یقین ہے۔ جو میرے پارٹی کا جو معاملہ ہے اور میرے جو رہائی کا معاملہ ہے، وہ امریکہ میں نہیں پاکستان میں ہوگا، اور اپنے دو غلطیاں تسلیم کرتا ہوں۔ جنرل باجوہ کو توسیع دینا اور کمزور اتحادی حکومت کے بجائے الیکشن نہیں کروانا جو ہے وہ میرے غلطی تھے، اور میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا۔ میرا نام مستقل ای سی ایل میں ڈال دیا جائے۔ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، سارا ٹمبر ملک سے باہر بیٹھے ہیں، ان کی جائیدادیں، علاج، رہن سہن سب ملک سے باہر ہے۔ میں کسی صورت ملک سے باہر نہیں جا سکتا ہوں۔ اور دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کے الیکشن میں ہار کے بعد حکومتی حلقوں میں تھرتلی مچی ہوئی ہے۔ ایک جانب نئے آنے والے امریکی سسٹم سے خوف طاری ہے، تو دوسری جانب پیشگی تنبیہ، منتیں اور خوف بکھلاہٹ نظر آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ امریکہ میں موجود پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقاتیں، اور کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے عمران خان کے بارے میں نرم گوشی، اور حالیہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عمران خان کی رہائی کے لیے متفقہ کردار پر حکومتی وضاحتیں اور خدشات اور تاثرات بالکل نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ اور سب سے پہلے دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے متعلق قیاس آرائیاں غلط ہیں۔ امریکہ سے دیرینہ مراسم ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہیں۔ پاکستان امریکہ سے تعلقات مزید بہتر اور مضبوط کے خواہش مند ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے بیان اور حالیہ حکومتی اندیشوں کے پیش نظر امریکہ میں موجود پاکستان کے سابقہ سفیر حسین حقانی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے کان کچے ہیں، ٹرمپ کے کچے نہیں ہیں۔ خدا کرے کہ بانی پی ٹی آئی اس خواب سے نکلیں جو انہوں نے اپنے لیے بن لیا ہے۔ اگر ان کے کان کچے ہیں اور لوگ اگر ان کے کان بھر دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکی صدر بھی کسی کا جو ہے کان بھرنے سے پالیسی بنائیں گے۔ امریکی صدر کسی اور کے کہنے پر اپنے پالیسی نہیں بناتے۔ میں نے پہلے بھی کبھی لابنگ نہ کی ہے، نہ اب ہوں۔ اگر ہوتا تو اس وقت پی ٹی آئی سے سب سے زیادہ پیسے لے کر ان کو اس کام پر لگایا ہوا ہوتا کہ تمہارا سب کام ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے نائب صدر خرم دستگیر نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا
کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں خاص فرق آنے کے امکانات بہت کم ہیں، اور یہ خام خیالی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی پاکستانی سیاستدان کے ساتھ دوستی ہے۔ ٹرمپ 2 بار عمران خان کے سودے بازی عمران خان کے ساتھ کر چکے ہیں، جس کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ ٹرمپ نے عمران خان کے دور میں پاکستان کو کسی بھی طرح فائدہ نہیں پہنچایا۔ امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کو دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات کو بحال رکھنا چاہیے، اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں پہلی باری گرم جوشی نہیں ہے اور سرد مہری ہے۔ اس سے قبل وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکی دباؤ کا امکان مسترد کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے لیے کوئی پاکستان سے تعلقات خراب نہیں کرے گا۔ ٹرمپ سے عمران خان کی رہائی کے مطالبے کا کوئی خدشہ فی الحال نہیں ہے۔ اور خواجہ آصف نے اپنے ایکس پوسٹ میں لکھا تھا کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کال آنے کی دیر ہے، اور عمران خان کو کال کرنے والوں کے حوالے سے کر دیا جائے گا۔ پاکستان کال پہ جو ہے انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ نواز شریف کو کال کے ساتھ $5 ارب کی پیشکش بھی کی گئی تھی، لیکن انہوں نے انکار کیا اور ایٹمی دھماکہ بھی کیا۔ پھر مشرف کو کال آئی تو وہ لیٹ گیا، جو کچھ حکم ملا اس سے زیادہ پر راضی ہوا۔ لیکن نواز شریف وہ شیر ہے جو نہ جھکتا ہے اور نہ بکتا ہے، اور یعنی یہ تاثر حکومت کے ہے کہ کسی ٹرمپ وغیرہ کی جو احکامات ہیں یا ان کی کوئی بات ہے وہ حکومت ہرگز نہیں مانے گی۔ اگر خواجہ صاحب کی بات مان لیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پچھلے 3-4 سالوں میں جو کچھ دیکھنے کو ملا یہ سب آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے $190 ملین کیس میں احتساب عدالت کو بانی پی ٹی آئی، عمران خان اور سابقہ وزیر اعظم کے جو اہلیہ ہیں ان کے بریت کی درخواستوں پر دوبارہ فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کے بریت کی درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ یہ کیس بھی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور اس کیس میں بھی متفقہ طور پر سزاؤں کی تیاریاں اس وقت نظر آ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سانحہ 9 مئی GHQ عملہ کیس کے ساتھ سماعت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج اس اہم ترین کیس کی سماعت اس سال دہشت گردی کی عدالت میں ہوگی، جس میں بانی چیئرمین عمران خان پر فرد جرم عائد ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اس سال دہشت گردی عدالت کے انتظامی ججز کے اجلاس میں ATC عدالتوں کی کارکردگی اور انصاف کی تیز رفتار اور مؤثر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے راہ میں حائل بڑے چیلنجز کا جائزہ لیا گیا۔ چیف جسٹس نے شرکا پر زور دیا کہ وہ غیر جانبداری اور بلا خوف قانون کی پاسداری جو ہے اس پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ حکومت نے عدلیہ کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد مسرت اور خوشی کے عالم میں ملک کی معاشی اور صورتحال اور عوام کے بنیادی اہم مسائل کو بالائے طاق رکھ کر حکومتی موقف اور آئینی ترمیم کو دل سے تسلیم کرنے پر نوٹوں کی بارش عدلیہ پر کر دی ہے۔ صدارتی ترمیمی حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کا ہاؤس رینٹ 68,000 روپے سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل الاؤنس 4,28,040 روپے سے بڑھا کر 11,61,163 روپے کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ہائی کورٹ کے ججز کا ہاؤس رینٹ بھی 65,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا ہے، اور جبکہ جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 کر دیا گیا ہے۔ قائم مقام صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اس وقت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 ہے، جبکہ پارلیمان کی جانب سے حال ہی میں اس نئے پاس کیے گئے قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کی مجموعی تعداد 34 کر دی گئی ہے۔ تاہم ابھی تک دیگر 17 نشستوں پر ججز کی تقرری باقی ہے۔ یہ مالی فائدے نئے ججز بھی حاصل کر سکیں گے۔ اور دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے KP ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ اور وزیر اعلیٰ سمیت ارکان اسمبلی کا قیمتی سامان غائب کرنے کے الزام میں انسپکٹر جنرل IG اسلام آباد سمیت 600 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آج اور ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔